بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ضمنی انتخابات جو ہوتے ہیں نا، پاکستان کی ہسٹری یہ ہے، اس میں جو موجود ہوتے ہیں حکومت میں وہی جیتے ہیں. یہ ہم لوگ بچپن سے دیکھتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ 15 18 20 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ سارے رزلٹ. لیکن الٹ ہوا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ کے پی ہو، اور چاہے وہ پنجاب ہو، حکومت بری طرح الیکشن ہار رہی ہے. انکلوڈ کر لیں اس میں ڈسکا والا جو الیکشن ہے، اس میں ایک تو حکومت ہاری ہے بری طرح، ایکسپوز ہوئی ہے. وہاں پہ جو الیکشن آفیسرز ہیں ان کی رپورٹس آ گئی، انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں کی گئی ہیں. اس ناکامی، سر بولے جی بولے سر، جی سر، اس ناکامی کے پیچھے وجوہات تو آپ نے ہمیں بہت ساری بتائیں، لیکن ذرا بتائیں کہ یہ اتنے بھونڈے طریقے سے جو کرپشن کی گئی ہے، اس سے پہلے آئی مین کہ ریگنگ کی گئی ہے، الیکشن کے نتائج چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے، کیسے، کیا اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اپنے آپ کا فیس سیونگ یا کچھ اور پرابلمز ہیں؟ یار سندیدہ صاحب آپ بڑے معصوم آدمی ہیں، آپ کے سوال میں اتنی معصومیت آتی ہے، اس لیے آپ کبھی کبھی ایسے سوال کرتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جا کے دیوار سے اپنا سر مار لوں. ارے یار کیوں چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں وزارت عظمیٰ، یہ چاہتے ہیں طاقت، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عوام میں یہ تاثر آئے کہ جناب عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ اسی طرح ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ مزید اور 3 سال یہ، اور پھر مزید 5 سال اور چاہتے ہیں، اور اگر زندگی رہی تو اور چاہتے ہیں. یہ طاقت کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ ان اختیارات کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ اس مقام کو جو مل گیا ہے، اس مقام کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. اب رہی بات کہ آیا کہ اس میں کس طریقے سے بتاتا ہوں، کس طریقے سے آپ کے ضمنی انتخاب میں ہوتا ہے. آپ نے اس کا ذکر کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ حکومتیں جیتتی ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتا ہے، ان کے پاس عوام کو دینے کا کچھ ہوتا ہے، کارکردگی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اکثر چیزیں وہ جیتتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا تھا نا، اس میں عوام جاگ رہی تھی، چوری کرنے نہیں دیا اس نے. رات سیاست دان تو چلے جاگتے ہی جاگتے ہیں، اس دفعہ عوام بھی جاگ رہی تھی، اور عوام کو پتا تھا کہ چوری ہونا ہے. تو ووٹ تو چوری نہیں ہو سکا. تو تو عملہ کیا چوری ہوا؟ کر لیا ڈاکٹر صاحب، عملہ چوری کر لیا. پورا عملہ چوری کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہو، ووٹ چوری نہیں کر سکے آپ پورا عملہ چوری. دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں، میں نے یہ بات کہی ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ 3 صوبوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاری ہے اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جیتی ہے. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹ کھلا اس میں اتنے ووٹ ان کو کہاں سے پڑ رہے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو جس طرح کے حالات ہیں اس وقت پنجاب میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، باخودہ پی ٹی آئی کے بہت اہم لوگ کہتے ہیں. میں کوڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں پی ٹی آئی کے 2 بڑے اس وقت بھی بہت اہم آدمی ہیں، ایک جو اس وقت پارٹی سے ذرا سا دور ہیں، لیکن ایک جو بہت ہی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ ہے کہتے ہیں دانی صاحب پبلک بہت ناراض ہے، بہت خلاف ہے جی، بہت خلاف ہے. یہ تو اتنے ووٹ پتہ نہیں کہاں سے نظر آ رہے ہیں، ہم تو جب جاتے ہیں تو ہمیں تو لوگ نہیں مل رہے. تو میں ان کے اسٹیٹمنٹ پہ کہتا ہوں کہ آج فیئر الیکشن پنجاب میں جہاں بھی آپ کرا لیں، اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو میں نام بدل دوں گا اصل میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ہے. وقت آئے گا تو کوٹ کر دوں گا کہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو دنیا حیران ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام جاگ رہی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ 3 صوبوں سے ان کو بری طرح شکست ہوئی، اور اس شکست کا آخری بدلہ انہوں نے کس طریقے سے لیا اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے، کہ انہوں نے آخری وقت میں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، خود پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول نظر نہیں آ رہا کسی بھی چیز میں. تو اس وقت جو ہے اسپیشل برانچ، حکومت کی جو برانچ ہے، جو وفادار لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ انڈے بدماش یہ سارے لوگ تھے، سفید کپڑوں میں ان کو لایا گیا، اور پوری کی پوری ایک پلاننگ کے تحت جسکا کو کچھ این اے کا تھا اس کو، اور سیالکوٹ کا تھا، اور بہت پیارے لوگوں کے ایریے کا تھا، ان پیارے کو شکست کا سامنا تھا، شاید شکل نہ دکھاتے اس پیارے کو کی بنیاد پر ان کا فیس جو ہے وہ ویلیوز 0 ہو جاتا. اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری حکومتی جو طاقت تھی اس کو استعمال کی، اور جہاں جہاں ان کے لوگ موجود تھے، ظاہرہ حکومت فیڈرل میں ان کی
प्रोविंशियल में उनकी इंटीरियर मिनिस्टर, उनका क्या नाम है, वो जो रेलवे को तबाह करके आ गए हैं, इधर जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। तो भाई इनके कुछ तो इदारों में लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आकर दुनिया के सामने बता दिया। तो ये हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अपनी फेस सेविंग के लिए कि हर जगह से हम तबाह हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं, हम हार चुके हैं, कम अज कम हम इस डेस्का को किसी तरह कवर करें या मुतनाज़ा बनाएं और इसको किसी तरीके से भी छीन लें, और छीनने के बाद ये है कि हम कह सकेंगे जनाब देखें बैलेंस हो गया। और ये जो है वो पहले आपने देखा किस तरह फायरिंग की गई, किस तरीके से इन्होंने उसके ऊपर सबोताज किया कि लोग निकले नहीं। लेकिन भाई आज तो लोग ऐसे हैं कि आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, अगर ये वोट जो है वो लोग जिस तरीके से पागलों की तरह वोट देने निकलेंगे ना, मैं आज तक मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज तक ऐसे लोग निकले नहीं होंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ भी हो, आप आवामी तहरीक बनाए, हम आने को तैयार है, आप हमारी कुर्बानी देने को तैयार है, आवाम राजी है कि मर तो हम वैसे भी रहे हैं भाई, चलें अपने बच्चों के लिए कुछ काम कर लेते हैं। तो इस वक्त जो डस्का में हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा है, थू थू कर रही है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि इस लेवल पर जो आपने हरकत की है और इसी लेवल पर आप मजीद हरकतें और कर रहे हैं, इसका कोई हल है? और हल किसके पास है? मैं तो पीडीएम के पास हमेशा आता हूं कि जनाब आपको आवाम ने ताकत दे दी है, आप इनका हल निकाल के दें। हुकूमत से तो कोई हल नहीं चाहिए, ना मिल सकता है, ना उनके पास है, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास एक ताकत है जिसकी बुनियाद पर वो हुकूमत चला रहे हैं, और मुल्क जो है बेचारा तबाह हो रहा है। खुद वो इदारा बोझ नहीं उठा पा रहा है, उस वो इदारा मुनक़सिम हो गया, इतना अहम इदारा है, बताइए, उसको इन लोगों ने तबाह कर दिया है, पार्लियामेंट जीरो कर दिया है, क्या कहें? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये मुझे जरा आपने क्योंकि 2 दफा 3 दफा इस बात का जिक्र किया है कि अवाम जाग गई है, उनको खतरा था कि वोट चोरी होगा। अब मुझे जरा ये बताएं, इसका क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज लेती हैं कि वो कह रही थी कि वोट को इज्जत दो। एक तो उनका नारा था कि वोट को इज्जत दो, जो कि पिछले 2.5-3 साल से नवाज साहब जब से नाहल किया गया वो ये नारा लगा रहे थे। लेकिन मरियम नवाज ने उसमें एक चीज ऐड की थी कि वोट की हिफाजत भी करनी है। तो आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज इसमें कामयाब हुई हैं कि वोट को इज्जत देने के बाद वोट की हिफाजत भी की है? हाँ, तो ये देख लेना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि जनाब जागते रहना, जागते रहना, सिर्फ वोट नहीं डालना, वोट तो डालना ही डालना है, निकलो, लेकिन जागते भी रहना, आवाम जागती रही। कोई लीड करने वाला होना चाहिए ना। लीडर अगर सो जाए, वो खुद जागती नहीं है, अरे वो खुद जागती रही है रात भर, वो सुबह देखती रही है, 4 बजे वॉच तक करती रही ट्वीट, है। सुबह 4 बजे तक जी, ट्वीट करती नहीं है। जी, जी, हमें अंदाजा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो जागती रही हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम को मोबिलाइज जो है वो जाहिर है लीडरशिप करती है। अब आप थोड़ा सा फर्क कर लीजिए, देख लीजिए मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ का दौर देख लीजिए, मरियम नवाज, चले उनका अपनी सियासत है, इनकी अपनी सियासत है, लेकिन जो एग्रेसिव सियासत है इस वक्त, जो इस वक्त जागने की सियासत है, जो इस वक्त लड़ने की सियासत है, जो छीनने की सियासत है अपना हक, अगर आवाम खड़ी रही थी तो ये जो बदमाश निकले थे, जो गोली चला रहे थे, आपको घर से ही नहीं निकलने देते। एक आवाम ने कहा मारो, कितना मारोगे, निकलेंगे हम, निकल गई, डॉक्टर आ गई। साहब 2 बच्चे शहीद भी हुए हैं। ठीक है, मैं तुम बता रहा हूँ ना, 2 बच्चे शहीद हुए ना, निकली तो वो इसलिए निकले थे ना कि भाग गए, वरना तो वो शायद 10 शहीद कर देते। अवाम वाकई जागी, और इसमें पूरा क्रेडिट उन सियासी लीडरों को जाता है, बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा को, जिन्होंने इस स्लोगन को अवाम के जहनों में डाला। उसमें हम लोगों का भी थोड़ा बहुत रोल है, जिसकी बुनियाद पर सजा भुगत रहे हैं कि जागो भाई, जागो। ये गलत है, इनको वोट मत देना, ये तबाह कर देंगे मुल्क, इनके पास ये कंपैरिजन है, ये है मुसीबत। लेकिन यकीनन उन्होंने बहुत जबरदस्त मोबिलाइज किया, खुद गई, एक खातून होने के नाते जबरदस्त उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जबरदस्त उनके खिलाफ जो है वो इस वक्त हुकूमत उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन वो और उनके फैमिली के साथ, उनके पूरे खानदान के साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है।
اور جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کو ساری دنیا کہتی ہے یہ انتقامی کارروائی ہے. آپ احتساب کریں، ہم منع نہیں کرتے. آپ مریم کا احترام، مریم صاحبہ کا کریں، نواز شریف کا کریں، آپ شہباز شریف کا کریں، آپ سب کا کریں، احتساب کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ انتقامی کارروائی پہ آئیں گے، آپ ظلم و بربریت پہ آئیں گے، تو کسی کے ساتھ بھی اگر آپ نے یہ کیا، چاہے یہ مریم صاحبہ ہوں، آپ اگر کسی بہت ہی بڑے دشمن کے ساتھ بھی کریں گے جو کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اس طرح کا ظلم کریں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے ظلم اور بربریت کے بعد اگر آپ نے علم کا جھنڈا لے کر بہادروں کی طرح عوام میں گھس کر عوام کو جگایا ہے، تو ایک خاتون نہیں ہے، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی بات ہے. بے نظیر کی یاد تازہ ہوتی ہے. بے نظیر صاحبہ نہیں ڈرتی تھی کسی چیز سے، میں تو بہت قریب رہ چکا ہوں ان کے، کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی. وہ نکلی تو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ ملک کی واحد وزیر اعظم بن گئی، خاتون وزیر اعظم، اور مقبول وزیر اعظم بن گئی. لاہور میں اتری تھی، مجھے یاد ہے 88 میں، جی کیا سما تھا. بالکل. تو جو لائیو. عوام میں گھسے گا اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے طاقت کے ساتھ، اور عوام میں گھس جائے گا اور عوام کو موبلائز کرے گا، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. آج دیکھ لیجئے کہ مریم کے ساتھ، مریم صاحبہ کے ساتھ عوام میں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی آپ کے ان کو یہ پسند کرے نہ کرے، لیکن حقائق تو یہی ہے نا بھائی. بالکل حقائق یہ ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بڑے خوبصورت لفظ بولے، مجھے چلتے چلتے ذرا یہ بھی بتا دیں، آپ نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ اس ملک کی، بلکہ اسلامک ملک کی پہلی وزیر اعظم بنی. کیا مریم نواز میں بھی ایسی کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی دوسری وزیر اعظم بننے کی اہلیت ہے ان میں؟ وہ بنے گی آپ پاکستان الیکشن کی کرا وزیر؟ آپ آج الیکشن کرا لیں، دیکھیں میں کمپیریزن پہ بھی تو ابھی نہیں جا رہا دیکھنے، جی ان کو ابھی ڈیفینیٹلی ان مریم صاحبہ بہت تیزی سے، میں نے کہا کہ وہ اوپر آئی ہیں، بہت خوبصورت انداز سے، بڑی بہترین انداز سے وہ اوپر چڑھی ہیں سیاست میں، اور ایک پاکستان کی ایک بڑی لیڈر کے طور پر نظر آئی ہیں. اس وقت وہ اپنے والد صاحب کی پوزیشنز کو ریپلیس کر رہی ہیں پی ڈی ایم میں، اور بڑی خوبصورتی سے کر رہی ہیں. ملک کے مایہ ناز منجھے ہوئے سینئر ترین سیاستدانوں کے درمیان مریم نواز صاحبہ جو کل کی ایک سیاستدان ہے، وہ بیٹھ کر وہاں فیصلوں میں اور پریس کانفرنس میں جو انداز اختیار کر رہی ہیں، یقیناً وہ سیکھنے کے پروسیس سے گزر رہی ہوں گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس بچے کے اوپر ذمہ داری زیادہ ڈال دی جاتی ہے، اس کے ماں بیمار ہو، باپ فوت ہو گیا ہو، تو وہ بہت جلدی جوان ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ رزلٹ دینے لگتا ہے. تو آپ نے، کیونکہ یہاں پر اتنا انتقامی کارروائی ہے، تو وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے درمیان بیٹھتی ہیں، اور وہاں وہ اپنے قد کاٹ ان کے لحاظ سے بہت کم ہونے کے باوجود، عمر کے لحاظ سے، لیکن ایک سیاسی قد کاٹ برابر کا نظر آتا ہے. وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، جب اب جو پریس کانفرنس کرتی ہیں، ہم تو 16 سال سے دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب کو بھی دیکھا، فلاں کو بھی دیکھا، شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھا، بہت زبردست ان کے اندر کانفیڈنس ہے. میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلا کا کانفیڈنس ہے. یقیناً وہ ابھی پروسیس سے گزر رہی ہے. آنے والا ایک وقت ہے کہ جب مریم، آپ وزارت عظمیٰ کی بات کر رہے ہیں بھائی، آج آپ فیئر الیکشن کرا دیں، سویپ کر جائے گی، تو وزیر وزارت عظمیٰ کس کے پاس جائے گی؟ پھر پی ایم ایل این فیصلہ کرے کہ مریم کو دینا ہے، نواز شریف صاحب کو دینا ہے، یا آپ کے شہباز شریف صاحب کو دینا ہے. لیکن اگر یہ فیصلہ ہو کہ مریم کو وزیر اعظم پی ایم ایل این بنائیں گے، تو آج آپ فیئر الیکشن کریں، آج کی وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اور دوسری طرف اگر آپ بے نظیر صاحبہ کے دیکھتے ہیں، ایک بڑا اسٹرگل ہے، بڑا ظلم ہوا ان کے فیملی کے ساتھ، ان کے شوہر، ان کی آپ کے بھائی، ان کے والد، ان کی والدہ، کیا کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی بڑی قربانی دی ہے، پروسیس سے نکلی ہے، فائٹ کیا ہے. تو یہ ان کا ایک بہت اونچا مقام ہے، اور یقیناً مریم صاحبہ بہت تیزی سے اوپر آ رہی ہیں، اور بڑا کانفیڈنس میں دیکھتا ہوں جب ان کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے. تو میں 16 سال سینئر موسٹ اینکر، 16 سال سے ہوں، شاہد مسعود ہم سے اوپر تھے، باقی لوگ جو ہمارے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، تو 16 سال کا تو میں دیکھ رہا ہوں ایز اے اینکر، بلا کا کانفیڈنس ہے. پی ایم ایل این کے کسی شخص کے اندر میں اتنا
कॉन्फिडेंस लहजा, इतना कॉन्फिडेंस अंदाज और इतना ग्रिप इतनी जल्दी नहीं देखा मैंने। हाँ, जो बहुत से सीनियर आ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है, एहसन इकबाल साहब, बेहतरीन है। डॉक्टर आसिफ किरमानी आप देख लें, बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसहाक डार साहब हैं, वाह क्या बात है। लेकिन जिन मोहतरमा का, और जिस तरह वो जुल्म के साथ, जितनी बर्बरियत के साथ, जितने उन बेचारे, उन्हीं के चक्कर में परवेज रशीद साहब शहीद हो गए। उन्हीं के चक्कर में परवेज साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उन्हीं के चक्कर में फिर साहब। डॉक्टर साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसहाक डार साहब का जिक्र किया और 16 साल एंकर होने का भी आपने जिक्र किया, मोस्ट सीनियर एंकर हैं, 16 साल पिछले, जिसमें परवेज